عشق کی بدولت مجھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین افضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم تعظيما وتكريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. نبی کے باغ کے سر و ثمر سے پیار کرتے ہیں، نبی کے باغ کے سر و ثمر سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. نبی کے باغ کے سر و ثمر سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کئی احسان کیے اور کسی احسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان دے کر جتایا نہیں کہ میں نے تم پر احسان کیا. آنکھ دی یہ بھی اللہ کا احسان ہے، کان دیا اللہ کا احسان ہے، ہاتھ دیا اللہ کا احسان ہے، والدین دیا اللہ کا احسان ہے، زمین دیا، آسمان دیا، چاند سورج غرض ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی، مگر کسی چیز پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہیں جتایا مگر جب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دینے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو میں نے تم پر تمہارے بیچ سے ایک پیغمبر بھیج کر رسول اللہ کو تمہارے بیچ میں بھیج کر تم پر احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے دیکھو حاضرین کرام جب کوئی خاص چیز دی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ بہت زیادہ قیمتی چیز ہے، تو اس کی قدر کرنے کے واسطے اس کی قدر کو بتانے کے واسطے بتایا جاتا ہے جو پہلے جو چیز دیا تھا وہ ہے میں نے ہی دی ہے، مگر یہ جو خاص چیز ہے جو تمہارے اندر رسول بھیجا ہوں ان کی شان بھی عظمت والی ہے، یہ بھی عظمت والے رسول ہیں، ان کو میں نے تمہارے بیچ میں بھیج کر احسان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو بتایا. ایسے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین دیا، اسلام دیا، ہر چیز دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی احسان نہیں جتایا، اس کا بدلہ نہیں مانگا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی قرابت داری، اپنے اہل بیت سے محبت اور ان سے الفت رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے کہا کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو. میں کوئی چیز کوئی بدلہ کئی میں نے احسان کیے، میں نے کئی چیز کیے، کسی کا بدلہ نہیں مگر ایک بدلہ تم سے مانگتا ہوں. کیا؟ میرے قرابت دار جو میرے اہل بیت اطہار ہے، جو میرے گھر والے ہیں، ان کا ادب کرو، ان سے محبت رکھو. یہ میں تم سے تقاضا کرتا ہوں. یہ جو میں نے تم پر اتنے احسان کیے میں کسی کا بدلہ نہیں مانگتا، میں مانگتا ہوں تو میرے اہل بیت اطہار سے محبت مانگتا ہوں، ان کی الفت مانگتا ہوں، ان کا ادب مانگتا ہوں. حاضرین اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اب تصور میں اپنی مرادوں کو لا لیں. میں اب وہ ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، وہ امام عالی مقام، وہ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے. وہ ذکر کرنے جا رہا ہوں، وہ ذکر سے جو مرادیں لے کر بیٹھیں گے اٹھیں گے محفل سے تو مرادیں بھر جائے گی. دامنے اللہ تبارک و تعالی ان کی جھولیوں کو بھر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ، کیوں نہ دامنے بھری جائے. اللہ اکبر، کیا شعر ہے. میں کس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں؟ امام حسن مجتبی. کون امام حسن؟ اللہ اکبر کبیرہ،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے اپنے سجدے کو طویل کر دیا وہ امام حسن، اللہ اکبر کبیرہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھاندے پر سوار کیا وہ امام حسن، جس کو رسول اللہ نے جن کے واسطے اپنے خطبے کو موقوف کر دیا وہ امام حسن، اللہ اکبر کبیرہ۔ کون امام حسن؟ علی کے نور نظر، علی کے لخت جگر، علی کے حیدر کرار کے خون، امام عالی مقام، امام حسین کے پیر مرشد، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسن کہتے ہیں اگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے قرآن کی تفسیر سیکھی ہے، امام حسین وہ ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد امام حسن، امام حسین کے لخت جگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور نظر، لخت جگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہے جنہیں کائنات نے ایک وقت کا واقعہ ہے، بچپن کا واقعہ ہے، دونوں بچوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت رکھتا ہے، ان کا دل بھی اگر کہیں کسی وجہ سے ناراض نہ ہو جائے، ان کے والدین بھی کتنا ادب کرتے ہیں اور ان کے والدین بھی ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور خود رب ہو کر امام حسن اور امام حسین سے کتنی محبت رکھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بچپن کا واقعہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن کے زمانے میں سلیٹ پر کچھ لکھا، بچے لکھ کر اپنے والدین کو جا کر بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے بھی سلیٹ پر کچھ لکھا اور لکھ کر حضرت سیدنا علی کے مرتضی شیر خدا حیدر کرار باب العلم کے پاس گئے اور جا کر کہا بابا جان بتائیے دونوں کی خط میں سے کس کا خط اچھا ہے، حسن کا اچھا ہے یا حسین کا اچھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی حضرت سیدنا علی کے مرتضی شیر خدا حیدر کرار نے دونوں بچوں کی طرف دیکھا، دیکھ کر دل میں خیال آیا اگر حسن کو اچھا کہوں گا تو حسین ناراض ہو جائیں گے، ان کا دل رنجیدہ ہو جائے گا، اگر ان کا دل رنجیدہ ہوگا تو فاطمہ کا دل رنجیدہ ہوگا، فاطمہ کا دل رنجیدہ ہوگا تو آقائے نامدار مدنی تاجدار کونین کے والی کا دل رنجیدہ ہو جائے گا، اور ان کا دل رنجیدہ ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل رنجیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی جو ہے ناراضگی ہوگی۔ آپ نے کہا کہ اس کا جواب میں نہیں، تمہاری ماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اس کا جواب دیں گی۔ سیدہ کائنات کے پاس بچے گئے، جا کر کہا کہ ابھی جان بتائیے کہ حسن کا خط اچھا ہے یا حسین کا خط اچھا ہے؟ آپ نے کہا کہ دونوں نے اچھا لکھا، دونوں کا اچھا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، آپ دونوں میں سے کسی ایک کا بتائیے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اس کا جواب میں نہیں، آپ کے نانا جان دیں گے۔ امام حسن امام حسین بچے، دونوں بچے ہیں، اور جاتے جاتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی ان کے پاس پہنچے، جا کر رسول اللہ سے یہی سوال کیا کہ نانا جان بتائیے کہ حسن کا اچھا ہے یا حسین کا اچھا ہے؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا جواب نہیں، جبرائیل خود دے گا۔ جبرائیل آسمان سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ کون؟ جبرائیل۔ جب یہ بچے ننھے منھے بچے تھے، ہمارے بچوں کے جھولے کو کون جھلاتا ہے؟ گھر کے کسی فرد جھلاتے ہیں۔ کیا مقام امام حسن امام حسین کا؟ ان کے جھولے کو سارے جگہ سارے فرشتوں کا سردار جن کے جھولے کو جھولا جھلاتا ہے، وہ آ گئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے کہا ان دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے؟ جواب آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا جواب میں نہیں، اس کا جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جنت سے ایک پھل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک سیب، سیدی ابو الحسنات نے لکھا، ایک سیب جنت سے اترا اور جب زمین پر گرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیب سے کہا اے سیب کسی ایک کی سلیٹ پر، کسی ایک کی تختی پر نہیں گرنا، جب زمین پہ جانا تو آدھا حسن کی سلیٹ پر گر جانا، آدھا حسین کی سلیٹ پر گر جانا، کیونکہ کسی ایک کا دل بھی دکھ جائے تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاضرین ذرا تصور میں جائیں، جس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا ہوگا، اس وقت کلیجہ مصطفیٰ پر، دل رسول پر کتنی تکلیف گزری ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔
حاضرین مکرم، امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، بھائی آپ نے آپ کی جو زوجہ ہے، جو آپ کی جو بیوی ہے، آپ نے ان کو مائکے بھیج دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَأَنْكِحُوهُنَّ، کہ ایک حدیث قرآن پاک کی آیت ہے کہ مرد عورت کا لباس ہوتا ہے اور عورت مرد کا لباس ہوتا ہے، تو وہ میری بیوی ہے، میں ان کا لباس ہوں، وہ میرے لباس ہے، تو میں ان کے بارے میں تمہارے سامنے کیسا کہوں؟ امام حسن رضی اللہ، امام حسین کہتے ہیں آج یہ آیت کی تفسیر میں نے امام حسن سے آ کے سیکھی ہے. یہ آیت کو میں نے آج اپنے بھائی کے پاس آ کر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہوتا ہے اور عورت مرد کا لباس ہوتی ہے، یہ عورت، اس کے بارے میں میں نے اپنے بھائی سے آ کر سیکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر چند روز گزر جاتے ہیں، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. طلاق دینے کے بعد پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا کر پوچھا، بھائی جان اب تو بتائیے کیا وجہ ہے، آپ نے ان کو طلاق کیوں دیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اب غیر محرم ہے، اب جس کو میں نے طلاق دے دیا اب وہ غیر محرم ہے، غیر محرم کے بارے میں تمہارے سامنے میں کیسے بات کروں؟ اللہ اکبر. یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت تو پوچھئے مت. اللہ اکبر. سخاوت کے تو دریا بہتے تھے، 25 حج حدیث پاک میں آتا دیتے ہیں. طلاق دینے کے بعد پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا کر پوچھا، بھائی جان اب تو بتائیے کیا وجہ ہے، آپ نے ان کو طلاق کیوں دیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اب غیر محرم ہے، اب جس کو میں نے طلاق دے دیا اب وہ غیر محرم ہے، غیر محرم کے بارے میں تمہارے سامنے میں کیسے بات کروں؟ اللہ اکبر. یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت تو پوچھئے مت. اللہ اکبر. سخاوت کے تو دریا بہتے تھے، 25 حج حدیث پاک میں آتا ہے کہ 25 حج اور ایک روایت کے مطابق 40 حج آپ نے پیدل جا کر کی. اللہ. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں اکثر و بیشتر ہم جب بھی ملتے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ روزے میں رہتے اور سخاوت کے دریا بہا دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک واقعہ کتاب میں لکھا گیا، ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صحابہ کرام آئے ہوئے تھے، سارے ساتھیاں موجود تھے. ایک خادم سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر گرم گرم سالن گر گیا. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی طرف امام حسن نے دیکھا، جیسے ہی دیکھا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام نے کہا کہ لوگوں کے قصوروں کو معاف کرنے والے، آپ نے کہا میں نے تیرے قصور کو معاف کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا جو لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے. امام حسن نے کہا جا میں نے تیرے قصور کو بھی معاف کر دیا اور تجھ کو آزاد بھی کر دیا، اور تو جب تک زندہ رہے گا تیرا خرچ میں نے اپنے ذمہ لے لیا. یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آپ کی کیا سیرت کو میں بیان کروں کہ امام عالی مقام حضرت سیدنا علی کے مرتضی شیر خدا حیدر کرار کا جنازہ پڑھانے والے امام حسن ہے. کیا شان آپ کی، کیا کہ عظمت آپ کی ہم بیان کریں گے. امام عالی مقام کے بھائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ گھڑیاں بھی آ جاتی ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے شہید کرنے کے لیے منصوبے بنائے، کیونکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ حضرت سیدنا امام حسن خلیفہ بنیں گے، میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ امام حسن ہوگا. اختلافات ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یزید نے چاہا کہ امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک ختم کیا جائے. منصوبے کیے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی کھجور میں آپ کے زہر دیا گیا، کبھی حلوے میں، کبھی آپ کے کھانے میں. علماء فرماتے ہیں کتابوں میں آیا ہے کہ آپ کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا، اور جب بھی آپ کے اوپر زہر کا اثر ہوتا، جب بھی آپ کو زہر دیا جاتا آپ نے کسی سے اس کو بیان نہیں کیا. جب بھی زہر آپ کو دیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رسول پر چلے جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے لپٹ جاتے اور زہر کا اثر ختم ہو جاتا. حاضرین کرام، یہ عقیدہ امام حسن نے ہم کو
دیا ہے جب تکلیف ہو جب مصیبت آئے کسی سے نہ کہو رسول سے کہو رسول اللہ توجہ کر دے رسول اللہ کام کر دے تو وہ جو مرض ہے جو مشکل کی گھڑی ہے وہ ختم ہو جائے گی وہ کام کر دیں گے تو ساری مشکلیں حل ہو جائے گی حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5-6 مرتبہ جب آپ کو زہر دیا گیا اللہ اکبر کبیرہ روایات میں آتا ہے کہ اتنا خطرناک زہر دیا گیا آپ نے اپنا گھر چھوڑ کر آپ جو ہے اپنے بھائی امام حسین کے گھر چلے گئے وہاں پر بھی آپ کے اوپر زہر دیا گیا پانی میں اس کے بعد جو زہر دیا گیا پانی کے اندر زہر دیا گیا جو علماء فرماتے ہیں کہ کانچ سے بھی جو کانچ جو ہوتا ہے یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے مگر اس سے بڑھ کر جو ہیرا ہوتا ہے ہیرے کو پیس کر وہ زہر میں ملا کر آپ کو پانی میں ملا دیا گیا جیسے ہی آپ نے پانی پیا اللہ اکبر کبیرہ اتنا علماء فرماتے ہیں کہ اتنا ہیرا اتنا ایک اگر ذرہ بھی لگ جاتا ہے تو اندر کا جو اگر ذرہ بھی کسی کو اگر چھو جاتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے تو آپ جیسے ہی پانی پیے تو پانی کے اندر کے حلق کے اندر اترا سارا کا سارا آپ کے اندر کا حلق سے لے کر آپ کا جسم کے اندر کے جتنے بھی چیزیں تھی ساری کے ساری کٹ کٹ کے ٹکڑے ہو گئی خون کی الٹیاں شروع ہونے گئی رسول اللہ کے روزے تک بھی نہ جا سکے اپنے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی کیا بات ہے کیا ہوا ہے میرے ماں کی جگہ تم میرے بھائی ہو میرے بھائی تم کو کیا ہو گیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی بتاؤ میرا چہرہ کیسا ہو گیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھائی تمہارا چہرہ ہرا پڑ گیا ہے حضرت امام حسین سے حضرت امام حسن فرماتے ہیں بھائی وہ حدیث یاد ہے وہ حدیث شریف یاد ہے جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں جو حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کا مشاہدہ کر رہے تھے تو امام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں 2 محل دکھائے گئے ایک محل جو تھا ہرا تھا اور ایک محل جو تھا وہ لال تھا خون لال تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے یہ کس کا ہے فرشتہ خاموش ہو گیا اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ یہ فرشتہ کیوں خاموش بیٹھ گیا ہے تو فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہرا ہے یہ آپ کے بڑے شہزادے امام حسن کا ہے اور جو سرخ ہے وہ آپ کے چھوٹے شہزادے امام حسین کا ہے آپ کے چھوٹے بیٹے کو آپ کے بڑے بیٹے کو زہر دیا جائے گا اور امام عالی مقام امام حسین کو کرب و بلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ حاضرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ حدیث یاد کرو رسول اللہ نے جو حدیث کی تھی وہ حدیث پاک آج ہو رہی ہے جب میں انتقال کرنے والا ہوں میرا چہرہ ہرا پڑ گیا ہے میرا چہرہ ہرا پڑ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھائی بتاؤ تم کو زہر کون دیا امام حسین اللہ اکبر کبیرہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امام حسین سے کہا کہ بھائی بتاؤ تم کو زہر کون دیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھائی اگر میں جس کو سمجھ رہا ہوں جو مجھ کو زہر دیا اگر وہ نہ ہوگا تو ناحق کوئی آدمی قتل ہو جائے گا میں نے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کو میں نے سپرد کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا معاملہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا مگر قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کہے گا حسین جنت میں جاؤ تو حسین جب تک جنت میں قدم حسن جنت میں جب تک قدم نہیں رکھے گا تب تک میں اپنے قاتل کو جنت میں نہ لے جاؤں میں تب تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا اللہ اکبر کبیرہ یہ گئے امام عالی مقام کے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ یہ تھے اس کے بعد اللہ اکبر سیدہ زینب فرماتی ہیں میرا بھائی حسن امیر تھا اور میرا بھائی حسین غریب تھا لوگوں نے پوچھا کہ امیر حسن کیوں غریب حسین کیوں آپ نے کہا کہ میرے بھائی حسن کو 2 جنازوں میں 2 کپڑوں میں کفن دیا گیا میرے بھائی حسن کو میرے بھائی حسن کو 2 کپڑوں میں کفن دیا گیا میرے بھائی حسین کو بغیر کپڑوں کے میرے بھائی آپ کے میرے بھائی کا جو جسم ہے بغیر کفن کے
کئی دن تک کرب و بلا کے میدان میں میرے بھائی کا جسم پڑا رہا تو میرا بھائی حسن امیر، میرا بھائی حسین غریب، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک وجوہات علماء لکھتے ہیں کہ جب آپ کے میں وصیت کی، آخری وقت میں وصیت کی، میری خواہش ہے کہ میں مرنے کے بعد، میرے جنازے کو پڑھانے کے بعد مجھ کو نانا جان کے پہلو میں، نانا جان کے قدموں کے پاس مجھ کو دفنا دینا، نانی جان سے پہلے جا کر اجازت طلب کرو، اگر اجازت دیں تو نانا جان کے پاس، نانا جان کے قدموں میں مجھ کو دفن کر دینا، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو اس کی وجہ سے رسول اللہ کے پاس اگر مجھ کو دفن کرنا مشکل ہے تو مسلمانوں کے قبرستان میں مجھ کو دفنا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نانی جان ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہیں اور جا کر امام حضرت سیدنا ام المؤمنین سے عرض کرتی ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے کہ نانا کے پہلو میں دفن ہو جائے۔ امام عالی مقام سے ام المؤمنین عرض کرتی ہیں خواہش تو میری تھی کہ میں حسین کے کھانڈے پر سوار ہو کے جاتی، مگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، نانا بھی تمہارا ہے، نانی بھی تمہاری ہے، نانا بھی قربان ہے تم پر، نانی بھی قربان ہے تم کر، جاؤ جگہ بھی تمہاری ہے، پوچھنے کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اپنے نانا کے پہلو میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنا دو، ان کو وہاں پر ان کی تدفین وہاں پر کر دو۔ مگر باغیوں نے، یزیدیوں نے، اللہ اکبر کبیرہ، دشمنی کی انتہا دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کوئی دشمن بھی ہوتا ہے تو جب کسی کا، اس کے دشمن کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کو بھی ایک غم ہوتا ہے کہ آج میرا دشمن چلا گیا، مگر یہ باغیوں، یہ ستانے والوں کی، یہ تکلیف دینے والوں کا انتہا دیکھیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر اتنے تیر برسائے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، جو امام حسن، جو امیر حسن تھا، اس کا سارا کے دو جو کفن تھے سارے کے سارے خون میں لہو لعاب ہو گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر تیر برسائے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، اتنے تیر کہ آپ کا سارا جسم جو ہے تیروں سے چھنی ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ایک تیر کو نکالا گیا، سارا خون کے اندر لپٹ گیا، ساری جو آپ کو کفن دیا گیا تھا، دو کے دو کپڑے جو ہے، کفن جو ہے خون میں لطف ہو گئے۔ تو پھر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا آپ کو کفن دیا، اور آپ کو اس کے بعد پھر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں تلوار نکالی، اہل بیت اطہار کے تمام خانوادے نے تلوار نکال لی کہ اب بھی لوگ ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ نانا کے امام حسین نے کیا ہے، ہر وقت میں صبر کیا ہے، ہر وقت میں سخاوت کی ہے، کسی سے بدلہ لے لیا، صبر کیا، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے۔ دو بڑے صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا کہ امام آپ رحم فرمائیے، مدینے کے حالات پر رحم فرمائیے، آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری وصیت کو دیکھیے، اگر معاملات خراب ہو جائیں تو اگر امام حسن کی اگر وصیت ہے کہ حضور کے ہی تلوار نکال لی کہ اب بھی لوگ ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ نانا کے امام حسین نے کیا ہے، ہر وقت میں صبر کیا ہے، ہر وقت میں سخاوت کی ہے، کسی سے بدلہ لے لیا، صبر کیا، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے۔ دو بڑے صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا کہ امام آپ رحم فرمائیے، مدینے کے حالات پر رحم فرمائیے، آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری وصیت کو دیکھیے، اگر معاملات خراب ہو جائیں تو اگر امام حسن کی اگر وصیت ہے کہ حضور کے ہی قدموں میں اگر دفن کر دیا جائے تو ہم وہاں پر آپ کو دفن کریں گے، مگر دوسری وصیت بھی آپ نے کی تھی کہ دیکھیں کہ کیسا رحم والے، کیسے سخا والے، کیسے لوگوں کے اوپر رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے امام حسن تھے۔ دوسری وصیت بھی کی تھی کہ اگر کوئی ایسے معاملات ہو جائیں تو مجھ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آپ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آج بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مبارک جنت البقیع میں سیدہ کائنات کے پہلو میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتوں سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور پکا اور سچا اہل بیت کا چاہنے والا بنائے، مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا، اہل بیت کا صحابہ کا وفادار رہنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار نے جیسی زندگی گزاری ہے اللہ پاک اس زندگی کا کچھ ذرہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل کے فاتحہ کے بارے میں آپ